اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں، دھوکہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ بغیر ٹکٹ کے میں سفر کر لیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہماری تھوڑی نہ ہے، وہ تو ان کی ہے، حکومت اس کی ہے، اور وہ تو لوٹ کے کھا ہی رہے ہیں۔ میرے عزیزو، چور اگر چوری کر رہا ہے تو تو برابر کی چوری کرے گا، کسی کی بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں غش اور دھوکہ کسی طرح سے جائز نہیں۔ کئی ایسے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، جاب کرنے والے بچے نوکریاں کرتے ہیں کمپنیوں میں، ان کے مالک نان مسلم ہیں، کئی مرتبہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی کچھ چیزیں ان سے چھپا کر کے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ غیر مسلم ہیں؟ نہ، جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تمہارے لیے اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صرف تمہارے اس کے ساتھ معاملات ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا، بس کا ایک کنڈکٹر ٹکٹ دیتے دیتے اٹھنی، جس کو وہاں پر پینی کہا جائے، ہاف پاؤنڈ، ہمارے یہاں کی اٹھنی جس طرح سے ہو، 1 روپے کے 2 حصے، ہاف پاؤنڈ ایک بندے کو زیادہ دے دیا اس نے ٹکٹ میں، ٹکٹ کے بچت میں واپس۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے غلطی سے اس طرح پیسے آ جاتے ہیں، وہ مسلمان تھا، اس نے رکھ لیا، اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ہاف پاؤنڈ زیادہ آیا ہے، وہ رکھ لیا۔ سفر تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، کئی مرتبہ وہ بندہ سوچتا بھی رہا کہ ہاف پاؤنڈ واپس کر دوں، پھر اس نے دل میں یہ سوچا ہاف پاؤنڈ سے اس کا ہونے والا کیا ہے، یہ تو اچھی سیلری والا ہے، ہاف پاؤنڈ سے اس کا کیا بھلا ہونے والا ہے، میرے پاس رہ گیا تو کون سی بڑی بات، رکھا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا جس کو حلال کھانے کی عادت ہو، اگر غلطی سے کہیں حرام لقمہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔